یہ دونوں ساتھی اس بیچ پر ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک لڑکی کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن یہ جیسے ہی دونوں آگے بڑھتے ہیں تو اس کا ساتھی لوگوں کو آبزرو کرتا رہتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سمجھدار اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ تبھی وہ اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ یہ جو تم کپل دیکھ رہے ہو یہ اوریجنل کپل ہی ہے، یہ دونوں دوست نہیں۔ تبھی وہ دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ یہ ایک برا شخص ہے اور ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے ان کو پھسلا رہا ہے۔ لیکن تبھی اس کی نظر ایک تیسرے شخص پہ پڑتی ہے جس نے بیچ پر شوز پہنے ہوئے تھے، لیکن تبھی وہ شخص اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیتا ہے جو کہ دوسروں سے بالکل ہی الگ تھا، اور پھر یہ دونوں ہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ملتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں پر وہ ان لوگوں کے ٹیٹوز بھی نوٹس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کچھ شریف نہیں لگ رہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تینوں آدمی اس آدمی کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ لڑکیوں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہی آدمی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ لیکن تبھی وہ اس کا ساتھی اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور پھر یہ دوبارہ سے اسے روک لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں صرف ان سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر کھڑے ہوئے تین آدمی اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ اور آدمی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر تبھی ان کے درمیان کچھ گرما گرم باتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ وہاں پر اپنے ٹولز نکال لیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ایک ساتھی اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے تو یہ ایک بٹن دباتے ہی چھوٹا ہو جاتا ہے جس سے اس آدمی کا وار اپنے ہی ساتھی کو جا لگتا ہے، اور پھر وہاں پر موجود وہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور پھر یہ جیسے ہی اپنی اصل حالت میں آتا ہے یہ اس کو ایک زوردار گھسا مارتا ہے اور پھر ان سبھی کے درمیان اس کی فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہاں پر فائٹ کرتا ہی رہتا ہے، اور پھر یہ ایک آدمی کو اس کی ٹانگ سے پکڑ کر چاروں طرف پٹکنے لگتا ہے، اور پھر یہ اسی لمحے وہاں پر موجود سبھی گنڈے لوگوں کو وہاں پر ڈھیر کر دیتا ہے، اور پھر یہ سب بہت زیادہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر اس کا دوست بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اس نے اکیلے ہی سب کو پیٹ ڈالا۔ لیکن تبھی وہاں پر پیچھے سے وہ مین آدمی آ جاتا ہے جس سے یہ بات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہاں پر کیا تماشا بنایا ہوا ہے، لیکن تبھی وہ اس سے کچھ پوچھتا ہے اور وہ اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تبھی وہ اس کے اور زیادہ قریب آ جاتا ہے اور پھر ان کے درمیان بھی گرما گرم بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تبھی اس کو دھمکانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ہمیں سن سکتی ہے۔ لیکن تبھی وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم اس کا نام نہیں بتا سکتے تو اس کا نام نیچے ریت پر لکھ دو۔ لیکن جیسے ہی وہ اس لڑکی کا نام نیچے ریت کے اوپر لکھتا ہے تو اس کا ساتھی اسے پڑھ لیتا ہے، اور وہ لڑکی اپنی ہی شکتیوں کے ذریعے اپنے نام کو سن لیتی ہے، اور پھر وہ لڑکی اپنی ہی پاورز کا استعمال کرتی ہے تو وہاں پر کچھ کالے بادل آ جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی لڑکی کی آتما اس آدمی کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے جس نے اس کا نام ریت کے اوپر لکھا تھا۔ اور پھر یہ دونوں یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، اور تبھی وہ آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا کھڑا ہو کر ان سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور اصل میں یہ باتیں وہ لڑکی کر رہی تھی جو کہ اس آدمی سے ہوتے ہوئے ان کو سنائی دے رہی تھی۔ یہ لڑکی جو کچھ بھی بولتی تھی وہ کچھ اس آدمی کے منہ سے نکل رہا تھا، اور تبھی وہ اپنے سن گلاسز لگاتا ہے جس سے اس کے ساتھی بھی اس کی لوکیشن اور اس آدمی کی سچویشن دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان بہت ہی زیادہ باتوں کی تکرار ہوتی ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت ہی زیادہ پاورفل اور خطرناک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کے درمیان باتیں ختم ہوتی ہیں تو وہ آدمی نیچے زمین پر گر جاتا ہے، اس کے فیس اور بہت ساری ریت اس کے فیس پر لگ جاتی ہے۔ لیکن تبھی اچانک سے ان کے پیچھے سمندر کے اندر سے ایک چھوٹی سی بچوں والی بس باہر آتی ہے جسے وہاں پر موجود لوگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ لیکن وہ بس جیسے ہی ان کے سامنے تھوڑا فاصلے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے تبھی وہ وہاں پر بس ہلنے لگتی ہے، اور اچانک سے اس بس کے اندر سے تین سنو مونسٹر جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل دکھائی دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، اور وہاں پر موجود سبھی لوگ ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ سنو مونسٹر ان پر اپنے ہتھیار سے ذریعے حملہ کرتا ہے تو اس کا ساتھی اس کو سامنے سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ سیدھا ہی ٹول وہاں پر موجود ایک آدمی کو لگتا ہے جس سے وہ آدمی بالکل ہی کمپلیٹ فریز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تینوں ہی یہ سب دیکھ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور یہ مونسٹر بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی تھوڑا بھاگتے ہوئے آگے تک پہنچتے ہیں تو وہ مونسٹر بھی جمپ کر کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی اپنی تلوار سے اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو بچا لیتا ہے، اور پھر لوگ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اس مونسٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ مونسٹر بہت ہی زیادہ خطرناک تھا،
اور پاورفل اتنا تھا کہ اس پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن تبھی اس کا دوست جو کہ لڑنے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھا، وہ ایک ٹیبل کے ذریعے اس سنو مونسٹر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن وہ وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے سنو مونسٹر خود سے دوبارہ کو ڈیولپ کر لیتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس مونسٹر کو یہاں پر تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس کا ساتھی بھی جو کہ ایک مونسٹر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، تبھی وہ اچانک سے اس کے فیس کو سیخ کباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وہاں پر آگ کو بھی بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے، لیکن اس کو وہاں پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اور پھر وہ وہیں سے اٹھتا ہے اور اس کو زور سے پٹکتا ہے، اور اس کا ساتھی جو کہ مونسٹر کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ کر اسے گھسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے مونسٹر اٹھا کر پھینکتا ہے اور وہ گھسیٹتا ہوا بہت ہی زیادہ دور جا گرتا ہے۔ لیکن وہ تیسرا آدمی جس نے اس ریت کے اوپر اس لڑکی کا نام لکھا تھا، اس کے پاس مونسٹر آ جاتا ہے اور وہ اپنی ہی تلوار کے ذریعے اس کو وہیں پر فریز کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس مونسٹر نے اس فائٹر آدمی کو گلے سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے، تو وہ لگاتار اس کے چہرے کو دبوچنے لگتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن وہ جیسے ہی اس کی ناک جو کہ گیرٹ سے بنی ہوئی تھی اس کو زور سے تھپڑ مارتا ہے، تو وہ نیچے گر جاتی ہے، جس سے وہ سنو مونسٹر بھی کمپلیٹلی بکھر جاتا ہے اور وہیں پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مونسٹر اس کے ساتھی کی اچھی طرح سے دھلائی کر رہا ہے، اور تبھی وہ اچانک سے سلنڈر کے اندر سے ہول کر کے اس کی طرف پھینکتا ہے اور ایک آگ والی بوتل بھی اس کی طرف پھینکتا ہے، جس سے وہاں پر بہت ہی زیادہ آگ لگ جاتی ہے، اور یہاں پر دوسرے مونسٹر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ سیدھا ہی وہاں پر پول میں جا گرتا ہے۔ لیکن وہ تیسرا مونسٹر وہاں پر اچانک آ کر پانی کے اندر جیسے ہی اپنی تلوار مارتا ہے، تو وہاں پر پول کا پانی فوراً سے پہلے ہی فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر اس کا پاؤں اس پانی کے اندر پھنس جاتا ہے، جسے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکال نہیں پاتا، اور تبھی وہ مونسٹر اس کے بہت ہی زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ مونسٹر اس کو مارنے والا ہوتا ہے، اس کا ساتھی آ کر اس کی نوز کیرٹ کو اتار دیتا ہے، جس سے وہ سنو مونسٹر وہیں پر بکھر جاتا ہے، اور اس طرح یہ اپنے ساتھی کی جان بچا لیتا ہے، اور اس کا ساتھی یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے۔